أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، اپنوں کو کمنٹس کے اندر جو بہت سارے لوگوں کے سوال آئے جی اور اس پر اپن گفتگو کریں گے جی نمبر وائز۔ جی ابھی ایک جو بندے ہیں ان کا نام میرے ذہن سے چلے گیا، لیکن ان کا سوال تھا کہ دم پر بات ہو۔ اچھا جی، تو یہ دم کیا ہے اور دم کیسے ہے، اس پر آپ کی کیا فکر ہے؟ ماشاء اللہ۔ جی دیکھیے صاحب، جو بھی بندے ہو گئے نہ میں ان کی شناخت رکھتا ہوں، پہچان، نہ میں ان کے نام سے واقف ہوں، نہ عطا پتہ سے واقف ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کسی پیر طریقت سے وہ صاحب وابستہ ہے یا نہیں ہے نا۔ ہاں، اب وہ شرعی ہے یا طریقتی ہے، مگر یہ سوال جو ہے، اس کا جو زاویہ ضابطہ جو ہے وہ حلقہ طریقت سے ہے۔ حلقہ طریقت سے ہے اس کا تعلق، تو اگر وہ نہیں بھی وابستہ ہو گئے، صحبت تو ہوگی، یقینی بات ہے، تو ہی انہیں دم کے تعلق سے انہوں نے فکر کر کے سوال کیا ہے۔ ہاں، بڑی اچھی بات ہے، مولا ان کی رہبری کرے، مالک پاک پروردگار۔ اب دم کے کئی اصول، کئی سوال ہیں، کئی ضابطے ہیں۔ انہوں نے کہاں، کیسا، کس موضوع سے دم کو سمجھا، کس بزرگ سے، کس کی مجلس میں بیٹھے، کس سے کیا فکر ملی، اور ان کا سمجھنے کا نظریہ کیا ہے۔ ویسے تو طریقت کے اندر جو دم کی بات چلتی ہے اکثر اوقات، تو وہ مشق کی بنا پر حزب دم کو کہتے ہیں۔ آتی اور جاتی سانس میں جو فکریں ہوتی ہیں، اس پر جو مشاہدے اور مجاہدے کیے جاتے ہیں، سمجھے حضرت جو ہے، اور اس میں کون سی سانس کو روکنا ہے، کون سی سانس کو چھوڑنا ہے، اور کیا اس کی تمیز ہے۔ آتی سانس کو روک لیے تو کیا ہوتا، جاتی سانس کو روک لیے تو کیا ہوتا۔ تو یہ بہت طویل گفتگو ہے، کیونکہ یہ معاملہ عمل کی طرف جائے گا۔ آپ کہاں جائے گا؟ عمل کی طرف، ہے نا۔ یہاں دم، تو یہاں پہ ایک دم یہ بھی ہے کہ بھئی سانسوں کا آنا جانا کیا ہے، تو اس پہ مختصر ایک جملے میں اشارہ پورا کر دیتا ہوں میں، باقی دیگر وجات بھی ہے اس کی، وہاں میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ مگر ابھی ان کے حال میں جو سانسیں ان کے اندر چل رہی ہے، جو سانسیں ان کے اندر چل رہی ہے، میری فکر معرفت کے اندر، اس وجود آدم میں، کس میں؟ وجود آدم۔ اس وجود آدم میں جو وہ اپنی ہستی کو لیے بیٹھے ہیں، اس میں جو دم چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، در حقیقت میں اسے بزرگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی چلتی پھرتی تسبیح بتایا ہے۔ اللہ وہ اس کے رسول کی چلتی پھرتی تسبیح ہے، اور وجود کی معرفت کے اندر مشاہدے کا گمان اولا یہ کہتا ہے کہ یہ جو سانسیں ہیں در حقیقت میں جو آتی اور جاتی ہے، در حقیقت میں یہ روح کی سواری ہے۔ اچھا، سمجھ لیں آپ، یہ روح کی سواری ہے، روح اس پہ سوار ہوتی ہے، پورے عالم وجود میں سفر کرتی ہے، اور اس سواری کو براق کہتے ہیں میرے بھائی۔
جو ہر عالم میں ہر طبق پر فرشی ہو یا عرشی ہو، 7 فرش کے اور 7 عرش کے تمام طبق سے سیر و سفر کرا کر واپس ہو جاتی ہے اور روح کو اپنے مقام پہ چھوڑ دیتی ہے. نئی سانس جب اندر داخل ہوتی ہے تو نئی براق کے اوپر پھر سواری ہوتی ہے. ایک دن یہ آتا ہے، یہ سواری آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے ایک دن میاں آتا ہے کہ یہ سواری کے ساتھ روح بھی سفر کر لیتی ہے اور وجود سے باہر ہو جاتی ہے. اچھا، کیا ہوتی ہے صاحب؟ وجود سے باہر ہو جاتی. ہاں، جب روح کو یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد دوسری نئی سواری نہیں آنی ہے، تو جو دم اندر آ چکا ہے اسی دم پہ آخری سواری کرتی ہے روح، اور آخری بار اس عالم وجود کو اندر سے دیکھ کے گزر جاتی ہے اور اسے چھوڑ دیتی ہے. یہ بھی ایک دم کی حقیقت ہے. یہ عارفوں کے نزدیک قابل فکر بات ہے. جو اللہ کے عارف باللہ ہوتے ہیں تو وہ پہلے عارف الوجود بنتے ہیں، پھر عارف الرسول بنتے ہیں، پھر عارف الروح بنتے ہیں، پھر عارف باللہ بنتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کے لیے کافی فکر کمال کی بات ہے، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے. اکثر بزرگوں نے اسے آدم بھی کہا ہے، دم بھی کہا ہے، مگر میرے فکر ہے کہ جو تصورات ہے اور جو مشاہدات ہے اس پر میرے ہی وجود میں حقیقت پر مبنی. میں نے اپنے سفر اولا کو جب دیکھا تو پہلے اپنے والد محترم کے نفس سے سفر کیا کہ مجھے جب اگر میری حقیقت کو جاننا ہے تو میں پہلے کہاں تھا وہاں جانا پڑے گا. میں جہاں ہوں وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ ہوتا تو میں حیران نہ ہوتا، وہاں کچھ ہوتا تو مجھ پر سفر لازم نہ ہوتا، پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، جاننے پہ حیرانی نہ ہوتی. مگر میں ناکافی ہوا اپنے مقام سے، خود کو جاننے سمجھنے سے پہچاننے سے، تو مجھے سفر کرنا پڑا. وجہ پیدا ہوئی تو سفر کرنا پڑا. وہاں سے جہاں سے میں چلا تو میں پہل چلا اپنے والد کے فہم و گمان میں کشف لطافت کے ساتھ. والد کے گمان میں کشف لطافت کے ساتھ. ہاں، اپنے والد کے گمان میں کشف لطافت کے ساتھ. اور جس دن میرے والد پیدا ہوئے تھے، بہت بات بڑی ہے، غور طلب ہے اور بڑی فکر کرنے والی ہے. جس دن میرے والد پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پہلا دم لیا تھا اس عالم ناسود میں، انہوں نے پہلا دم لیا تھا اس عالم ناسود میں، اسی دن میں مقرر ہو گیا تھا. تو میرے پیدا ہونے کے وقت ان کی جو بھی عمر ہوگی اتنی عمر تک میں میرے والد کے نفس کو چلتے رہا، گھومتا رہا، پھرتا رہا. گویا کہ میرا علم جو پوشیدہ ہے ابھی خود مجھ سے ہی میں اپنے والد کے زمانے کی بھی خبر رکھتا ہوں. اور پھر والد ہی کیا، یہ وہی دید ہے جس نے جو کبھی آدم میں سمائی تھی. یہ وہی دید ہے جو کبھی آدم میں سمائی تھی. زمانے لاکھ عنوان مختلف
وجود لباس مختلف اس عالم کی طرز فطرت ہے منتقل لباس ہونا. مہی رہا سفر میں لباس بدلتا رہا. میں ہی رہا سفر میں لباس بدلتا رہا. ہر لباس میں ایک داستاں ہے میری. ہر لباس میں ایک ہونا ہے میرا. یہ اور بات ہے ہر ہونے پہ ماضی کوئی ہونا نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر ہونے پر ماضی کوئی ہونا نہیں. فطرت حال سے سرافہ کیا گیا مجھے. اس لیے تذکرہ ماضی کا کوئی بہانہ نہیں. یہ بڑی قابل قبول بات ہے. تو میں اپنے والد کے مزاج نفس لطیف سے گزرتا رہا اور ان کے حال کی سیوت لذت سے گزر کر منتقل ہوا اپنی ماں کے سکم میں. اچھا. تو میرے والد کی جو عمر ہوگی وہاں تک قریب مطلب 40 سال میں یا 45 سال میں بولو تو 45 سال والد کے نفس کی عمر ملی مجھے اور 9 مہینہ 9 دن ماں کے سکم کی. تو میرا سفر آدم ہونے کی حیثیت سے کیسا رہا یہاں پہ, دم ہونے کی حیثیت سے کیسا رہا یہاں پہ. تو جب تک والد کے نفس میں تھا, جب تک میں اپنے والد کے نفس میں تھا, یقین مانے میرا تعلق جو دم کا تعلق تھا یہ دم روح تھا. دم روح. والد کے نفس میں ہونا دم روح ہوتا ہے. روح کا دم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ روح کا دم. عالم ارواح سے دم ملتا ہے ہمیں, وہ اس لیے دم روح ہے. جیسے ہی ماں کے سکم میں ہم جب آتے ہیں, دانا منتقل ہوا, بیج پلٹ گیا, ادھر گایا منتقل ہو گیا. اب یہاں پہ لباس وباس کی تیاری ہو رہی ہے. تو وہاں کون کام کرنے والے ہیں؟ سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں ملائکہ ہے اور روح امری نازل ہو رہی ہے. تو وہاں پہ کون سا دم ہے؟ اب وہ عالم ارواح ہے نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اب وہ عالم فرشتگان ہے. ماں کا سکم, مادر سکم عالم فرشتگان ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اچھا. سورہ قدر کو ابھی آئیں گے, لیل قدر آنے والی ہے الحمدللہ. تو وہ اسی صورت اسی حال کی شان نزول میں ہے. اچھا. اسی پر اس کی معرفت ہے. اچھا. الحمدللہ. تو صاحب یہاں پہ یہ جو دم ہے دم فرشتگان ہے. ماں کے شکم میں جو دم ہے وہ دم فرشتگان. ہاں, عالم فرشتوں کا پورا, فرشتوں کا پورا عالم ہے. سب مل کر کے اپنے کاموں کا انجام دے رہے. ہر جگہ لگے, ناخن تک, بالوں روحوں کے واسطے الگ, بالوں کے واسطے الگ, ناخن کے واسطے الگ, کھال پوشت کے فرشتے الگ, گوشت کے الگ, خون کے الگ, دل, دماغ, کلیجہ, پھیپڑا, گردہ, مسانہ, پتا, پیخانے کی چنبل, اس کی اپنی ایک جنبش ہے, وہ پتا, تلی, کلیجہ, دل, پھیپڑا, گلا, ہلکا کنب جس کو کہتے ہیں, دماغ, آنکھیں, کان, ناک, زبان, دماغ, یہ ہر اس میں کئی عالم ہے. ہر مختلف علاقے ہیں, مختلف کارخانے ہیں, یہاں پہ سب جو کام چل رہا ہے. ہر چمبر کے اندر, ہر 12 چمبر ہے, کہتے ہیں 12 چمبر ہے وجود کے اندر, 12 عالم ہے. 12 عالم. ہاں ہاں. تو 12 چمبر ہے, ہر چمبر میں ہزاروں فرشتے لگے ہوئے ہیں صاحب کام کو. تو با حیثیت مصور اپنی فطرت کے تقاضے سے رحمان فرشتوں کو نقشہ دے کر کے اپنے کام کرواتا ہے.
کیا بات. تو ماں باپ پیدا ہوا تھا وہاں سے لے کے میرا سفر تھا شروع. اور ماں میں جب 3.25 مہینہ پورا ہوتا ہے, کتنا مہینہ؟ 3.25 مہینے. پہلے 3.25 مہینے کا جب میرا حمل جب قرار پایا, جب میری عمر ماں کے سکم کے اندر 3.25 مہینے کے حمل کی تھی حضرت, تو اس وقت تک میں فقط الف مد آ ہوا. الف مد آ ہوا 3.25 مہینے. ہاں, اچھا. اب آگے آؤ, وہاں پہ دل پہلی بار دھڑکا, اس میں جان آئی. اللہ نے کہا ہم نے روح پھونکی, ہم نے روح پھونکی. اللہ کہتا ہے جان آئی, دل دھڑکا, پہلی بار دل دھڑکا. تو پہلی بار کے دھڑکنے کو دال کہتے ہیں. اچھا. اب اد ہوا, الف اور دال, اد ہوا. وہاں مد لگ گیا, رک گیا کام. اد ہوا بھی, مد لگ گیا, کیونکہ وہاں پہ مزید ٹائم باقی ہے. ابھی 9 میں سے 3 نکال لیا, تو 6 مہینہ 9 دن باقی ہے سفر کے لیے. 6 مہینہ 9 دن یہ سفر مکمل ہوا. جب کارخانے کا پورا ڈیزائن مکمل ہوگا, سارا فنکشن مکمل ہو گیا, اب فارمولیشن جو بنا ہوا ہے کمپنی کے اندر تیار ہوا, نقشہ اقسا بہترین, ہاں, پوری خوبصورتی سے آراستہ پیراستہ کر دیا گیا. تقدیر اقدیر یہ وہ صفت قوت سب کچھ لا کے رکھ دی گئی. سارا اسمبل ہو گیا, پورا کیا ہو گیا, اسمبل ہو گیا, مکمل ہو گیا. تو سفر ہوا, باہر لانچ ہوا. اچھا. کہاں ہوا؟ عالم ناسوت میں. عالم ناسوت میں اللہ نے پھر اپنے قدرت کو لانچ کرا. تب بولا ہنسنا فی تقویم. دیکھو میری سب سے خوبصورت تقویم یہ ہے, یہ ہنسنا فی تقویم, یہ میری سب سے خوبصورت تقویم. دیکھو یہ نمونہ ہے, بولے کیا حقیقت, یہ میرا نمونہ ہے. انسان سب سے خوبصورت نمونہ ہے میرا, میری قدرت کا ساکار ہے. فخر کے ساتھ بولا, کیونکہ خود ہی مصوری کرا تھا نا اس خالق نے. جب باہر آیا تو مخلوق کہلایا, اندر تھا تو خالق کہلایا. کمال ہے, کمال ہے. ہاں, تو باہر آیا تو کیا ہوا, پھر اس کو میم لگ گیا. اچھا. مدخل ہوا وہ, مدخل ہوا وہ, مدخل, مدخل ہوا. کس کا ہوا؟ قدرت کا, خالق کا مدخل ہوا وہ. خالق کا جب مدخل ہوا تو مطلب خارج ہوا, باہر آیا, تو اس کو میم لازم آیا. تو الف دال اور میم, آدم مکمل ہوا صاحب. یہ اتنا بڑا ہے سفر دم. آدم, تو یہ آدم کا دم دیکھو کیسا ہے. میں کیسا آدم بن کے باہر آیا. کیا بات. جس دن میرے والد محترم پیدا ہوئے تھے نا, تو پیدا ہونے سے 6 مہینہ 9 دن پہلے, کتنے, 6 مہینہ 9 دن پہلے, 9 دن پہلے, 6 مہینہ 9 دن پہلے پیدا ہونے سے اللہ نے مجھے اور تمام میرے بھائی اور بہنوں کو میرے والد کی پشت میں رکھ دیا تھا. پیرو دیا تھا. کیا بات. ہر دانہ ایک عالم کے مانند ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ دم ہوا آدم. یہ ہے آدم کا سفر صاحب, سفر آدم بتا رہا ہوں میں, اور دم کے ساتھ.
وہاں دم روح، یہاں دم فرشتہ، یہاں دم آدمی. تو دم آدمی کے عالم کو عدم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہستی عدم. اس عالم کو ہستی عدم بھی کہتے ہیں. اچھا. عدم کی ہستی. اب آدم کا دم ہے یہ مکمل طریقے میں. اب کسی فرشتے کا نہیں، اب کسی روح کا نہیں، اب یہاں فقط آدم کا دم ہے. تو فرش پہ آنے کے بعد آدم ہوا ہو، فرش سے پہلے آدم نہیں. صحیح. تو یہ نئی فکر کے زاویے سے نئی بات تھی جاہرین کے لیے میرے طرف سے الحمدللہ. اور امید ہے کہ جان کر کے بڑی تشنگی اور تشنہ لبوں کو بڑی تسکین ملے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اور ایسے ہی مزید موضوع کے اوپر جو رازوں سے پور ہو گئے، حکمت سے پور ہو گئے، ادھر ادھر کی بات نہ کہتے ہوئے جس پہ طبیعت راضی ہو جائے، دل مان لے اور عقل ضد نہ کرے، اور ہر بات ہر لفظ و دلالت پر مبنی ہو، جو ماننے کے لیے زور نہ کرے، منوا کے بیٹھ جائے، ایسی باتیں الحمدللہ میرے جائرین کو ملتی رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ صاحب. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.